اچھا اب ذرا یہ سنیں، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز جاری ہے اور انگلینڈ پہلا ٹیسٹ بھی اپنے نام کر چکا ہے، لیکن انگلینڈ کو ایک بڑا جھٹکا لگنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ انگلش کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کے خلاف نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن لے سکتا ہے۔ بین سٹوکس پیر کی صبح ایک نائٹ کلب میں دیکھے گئے تھے اور سیریز کے دوران کھلاڑیوں کو اس طرح کی سرگرمیاں جو ہیں نا وہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، اور انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بورڈ کرکٹرز کی نائٹ کلب میں موجودگی سے متعلق مزید معلومات جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں اور دوسرے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ کرکٹ ریگولیٹر کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس نئے تنازع کے بعد ٹیم کے ماحول اور انتظامی معاملات پر ایک بار پھر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بعض کرکٹ ماہرین کے مطابق آپ کو یہ بھی بتائیں الزامات ثابت ہونے پر بین سٹوکس کی دوسرے ٹیسٹ میں شرکت جو ہے وہ مشکوک ہو سکتی ہے اور شاید ان کو بین کر دیا جائے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر ڈسپلن کی خلاف ورزی پر مزید میچز کی پابندی جو ہے وہ بھی لگ جائے۔ دے ٹیک اٹ ریئلی سیریسلی۔ اب انگلش کرکٹ بورڈ ڈسپلن کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس ہے، اور چاہے کپتان ہی کیوں نہ ہو، جو کھلاڑی بھی رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرے گا سزا سے بچ نہیں سکتا بقول ان کے۔ لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ مرتضی علی شاہ چیف جیو نیوز لندن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ مرتضی، ہوا کیا تھا؟ مطلب واٹس دا بیک گراؤنڈ سٹوری؟ یہ ہمیں بتائیں کہ میچ تو ختم ہو چکا تھا، انگلینڈ جیت چکا تھا، اس کے بعد پلیئرز کی ایسی کیا ایکٹیویٹی تھی جس پر ایکشن لیا جا رہا ہے؟ جی یہ میچ انگلینڈ تو جیت چکا تھا، لیکن اس میچ کی جو جیت ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اس کے بعد کرفیو تھا۔ بین سٹوکس جو انگلینڈ کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو گس ایٹکنسن ہیں جو اگین لیڈ پلیئر تھے، ان دونوں نے جو نیوزی لینڈ کے خلاف جو جیت ہے اس میں کی رول انہوں نے پلے کیا، لیکن اس وقت ان کے اوپر کرفیو تھا اور کرفیو کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ میچ جیتنے کے بعد شام کو 8:30 9 بجے وہ رپورٹ کرتے اور پورا رات وہ اندر ٹھہرتے، وہ باہر ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لہذا سب سے پہلے جو انگلینڈ اینڈ ویلز کے کرکٹ بورڈ کے جو رولز ہیں اس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے، اس کی بریچ کی ہے، اس پروٹوکول کو توڑ کر، اور اس کے بعد اگر تو جو واقعہ پیش آیا جو چیلسی سنڈرلینڈ لندن کی ایک بار ہے اس میں اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید ان کے لیے مسئلہ نہ بنتا اس طرح کی، اس لیے کہ وہ پتہ یہ چلا کہ انگلش جو ای سی بی ہے انگلش اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ہے اس کے جو سیکیورٹی کے ایک آفیسر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے وہاں پہ جب وہاں پر لڑائی ہوئی، اور ہوا یہ کہ جب وہ اس بار میں گئے چیلسی کی ایک بار میں تو وہاں پر بین سٹوکس اور جو گس ایٹکنسن ہے وہاں پر ایک جو رگبی کا ایک پلیئر تھا اس نے ایکچولی جو بین سٹوکس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اور ان کو بچانے کے لیے جب ان کا سیکیورٹی گارڈ آ گیا ہے اس نے سیکیورٹی گارڈ کو مارا، جس کے بعد ان کو سیریس انجریز بھی اس کی، جہاں سے یہ معاملہ میڈیا میں آیا اور اب جو انگلش اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ہے وہ اس کو ایکشن لے رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ای سی بی کے جو رولز ہیں، اور خاص طور پر یہ رولز اس وقت آئے تھے جب جو کچھ عرصہ قبل یہ خبریں آئی تھی کہ جو انگلش کرکٹ ٹیم ہے اس کے اندر ڈرنکنگ کا یا شراب پینے کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ کہ اس کلچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ انگلش ٹیم کی وہ والی پرفارمنس، وہ والا ڈسپلن جس کی وجہ سے یہ ٹیم جانی جاتی تھی وہ اب نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بین سٹوکس کے لیے اور ان کے ساتھ جو دوسرے پلیئر تھے ان کے لیے۔ انٹرسٹنگ، بڑا فلمی قسم کا سین لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر وہاں وہ لڑائی نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی یہ بات نہ بنتی۔ مرتضیٰ یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسپلن کی اس خلاف ورزی پر سخت ترین کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور سخت ترین کا مطلب یہ ہے کہ بین سٹوکس کی کپتانی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ جو ای سی بی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ان کو جو بین سٹوکس اور گس ایٹکنسن ہے وہ اس کا جو بیہیویئر ان کا رہا ہے، اس کلب میں جانا، کرفیو کا توڑنا، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بین سٹوکس ہیں جو کہ ایک زبردست پلیئرز ہیں وہی اپنے پلیئرز کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈسپلن کو فالو کرنا، ان کو ڈسپلن کے اندر رہنا ہے، اور یہ کہ جب تک ٹیم ڈسپلن نہیں دکھائے گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس معاملے میں لگا یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو ترغیب دے رہے تھے کہ وہ کیسے ایز اے پروفیشنل پلیئر اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، انہوں نے ہی اس رول کو، بہت بنیادی رول ہے اس کو توڑا ہے، اور اب یہاں پر بین سٹوکس کا یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو کرنٹ جو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز چل رہی ہے اس میں اگر ان کو ریٹین کیا جاتا ہے ایز اے کیپٹن، جو کہ اگلا میچ ہونے جا رہا ہے چند دنوں میں، بلکہ اب سے بعد چند گھنٹوں میں،
اگر ان کو ریٹین کیا جاتا ہے تو یہ ٹیم کے لیے ڈیمورلائزنگ ہے کہ ایک بندہ کلب میں صبح کے وقت رات کو گیا ہے اور ڈرنکنگ کی اور صبح جا کر لڑائی کر دی، ایک بندہ زخمی ہو گیا اور وہ بات سامنے آ گئی، اس کو اگر وہ دوبارہ کھلاتے ہیں تو ان کے لیے ٹیم کے لیے یہ بہت ایک بڑی نقصان دہ بات ہوگی۔ لہٰذا جو یہاں پر میڈیا کا انالیسس یہی ہے کہ اب بین سٹوکس کو یا تو سیک کیا جائے گا یا وہ خود ریزائن کریں، ایٹ لیسٹ یہ والا جو سیزن چل رہا ہے اس میں وہ پیچھے ہو جائیں، 5-6 مہینے جو بینچز پہ بیٹھیں اور اس کے بعد وہ باہر آ جائیں۔ لہٰذا جو اندازہ یہ ہے کہ اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کو انگلش اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے سیریس اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا، لیکن ایک اور مسئلہ ان کے لیے یہ بھی ہے کہ جو وائس کیپٹن ہیں جو ان کی ریپلیسمنٹ آئیں گے ان کو بھی ایکچولی ڈسپلن اور ڈرنکنگ کے ایشو پر اس سے پہلے ایک دفعہ ان کو فائن بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، یعنی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اینڈ دس از ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ مرتضیٰ، تھینک یو سو مچ، آپ نے پورا ہمیں ڈیٹیل دی۔ مطلب کپتان از دا کیپٹن آف دا شپ بیسکلی، مطلب اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ۔ اگر وہ ہی خلاف ورزیاں کر رہا ہے ڈسپلن کی تو وہ کیا میسج باقی ٹیم کو دے رہا ہے؟ اینڈ ایکچولی ٹو بین ہم فار دا نیکسٹ کپل آف میچز، یا پھر وہ آپ نے جس طرح کہا کہ ان کو شاید خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے، دیز آر سیریس ریپرکشنس۔ اور یہ تو کسی بھی ٹیم میں، کسی بھی سپورٹ میں زیرو ٹالرنس ہوتی ہے ایسی چیزوں کی۔ تو یس، لیٹس سی کہ ایکچولی آگے ہوتا کیا ہے۔